أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا شرف بخشا. محترم حضرات، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے. اس مہینے کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس لحاظ سے، اس مناسبت سے ہر جگہ، شہروں میں، گلی کوچوں میں لوگ محفلیں اور مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور سیرت النبی کے حوالے سے تقریریں پیش کی جاتی ہیں. لیکن یہ بات تحقیق کے خلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابوں میں کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں. اللہ کے رسول صاحب رحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول دوشنبہ کے دن صبح کے سہانے وقت میں پیدا ہوئے اور انگریزی مہینوں کے حساب سے 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی تھی. علامہ سلمان سلیمان منصور پوری
اور محمود پاشا فلکی کی یہی تحقیقات ہے، لیکن 20 یا 22 اپریل یہ تحقیق کے خلاف ہے۔ سیرت النبی، سیرت کا معنی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ سیرت النبی، سیرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی بیان میں یا چند منٹوں میں یا ایک گھنٹے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ صرف عبادات تک نہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، زکوٰۃ کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے، بلکہ پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے۔ اور لوگوں کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں صرف پڑھا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا غرض سارے معاملات کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایران کے آتش کدوں میں ہزاروں سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، قیصر و کسریٰ کے چراغ بجھ گئے، تو انہوں نے نجومیوں کو بلایا جو غیب کی الٹی سیدھی باتیں بتلاتے تھے کہ یہ چراغ کیسے بجھ گئے۔ تو نجومیوں نے بتلایا کہ آج ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو اپنے ساتھ ایک ایسی روشنی لے کر کے آیا ہے کہ اب اس روشنی کے ہوتے ہوئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو سنائی، تو دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے، خانہ کعبہ میں گئے اور اللہ سے دعا کیا، اور عرب دستور کے مطابق 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، جب آپ کی عمر 1.5 مہینے کی ہوتی ہے، شہر کی عورتیں اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی کہ یہ وہاں رہے، وہاں کی آب و ہوا میں اٹا کٹا ہو جائے، نوجوان ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اس لیے اپنی بچوں کو دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ ادھر دایا کی ایک ٹیم نکلتی ہے، چلو مکی سے کوئی بچہ لے کر کے آتے ہیں۔ قبیلے سعدیہ کی ایک دایا کا نام حلیمہ تھا، یہ راستے میں جس گدھی کے اوپر سوار تھی وہ گدھی بڑی کمزور تھی، راستے میں تھک کر کے بیٹھ جاتی تھی۔ حلیمہ کی سہیلیاں کہتے تھے اے حلیمہ یہ کون سی مری ہوئی گدھی لے کر کے آئی ہے؟ حلیمہ کا بیان ہے کہ اس وقت 60 سالی کا زمانہ تھا اور میری گدھی بڑی کمزور ہو چکی تھی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں تھی، راستے میں تھک کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ ساری سہیلیاں کہتی تھی یہ کون سی گدھی لے کر کے آئی ہے؟ بہرحال کیسے کیسے یہ لوگ روتے پیٹتے ہوئے جب مکے میں پہنچتے ہیں، حلیمہ کا بیان ہے کہ ساری دایا کو ایک ایک بچہ مل گیا، جو بھی محمد ابن عبداللہ کے پاس سے گزرتا چھوڑ دیتا، آگے بڑھ جاتا تھا، اس لیے کہ ان کو ایک امید ہوتی تھی ان کے والد سے، داد و دیش کی، ایک مال و دولت کی، کہ جب ہم اس بچے کو دودھ پلائیں گے تو ان کے والد سے، ان کے باپ سے ہمیں کچھ ملے گا۔ اس لیے ساری دایا چھوڑ دیتی تھی، آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے
سے پہلے آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حلیمہ کا بیان ہے ساری دایا کو ایک ایک بچہ مل گیا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا، یا یوں کہیے کہ محمد ابن عبداللہ کو کوئی دایا نہ ملی۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا ارے چلو کم سے کم خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اسی بچے کو لے لو، شاید اللہ کسی کی وجہ سے کوئی برکت ڈال دے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جیسے میں نے 1.5 مہینے کے بچے کو محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے میں اپنے گود میں سوار ہوئی، اپنے گدھی پہ سوار ہوئی، وہ میری گدھی جو راستے میں تھک کر کے بیٹھ جاتے تھے بڑی تیز رفتار کے ساتھ چلنے لگے، ہوا سے باتیں کرنے لگی اور ساری سہیلیوں کی سواریوں سے آگے گزر گئی، ساری سہیلیاں میری گدھی سے پیچھے آ گئی اور ساری سہیلیاں چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہیں او ابو صہیب کی بیٹی کیا یہ وہی گدھی ہے جو آتے وقت راستے میں تھک کر کے بیٹھ جاتے تھے؟ حلیمہ کا بیان ہے، حلیمہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے کوئی گدھی نہیں بدلی ہے، مجھے تو اس بچے کے اندر کوئی کرامت نظر آتی ہے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے اپنے گھر پہنچی میری بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، اس کے پشتان خشک ہو چکے تھے۔ جب محمد ابن عبداللہ کو لے کر کے میں اپنے گھر آئی اللہ کی قسم ہماری بکریوں نے بہت دودھ دینا شروع کیا، اتنا دودھ دینا شروع کیا کہ ہمارے گھر کے سارے بچے پی رہے ہیں، سکم شیر ہو رہے ہیں، اور خود حلیمہ کا بیان ہے کہ میرے گھر میں دودھ کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں قبیلے سعدیہ کے لوگ کہنے لگے اے کم بختو اپنی بکریوں کو تم کہاں چراتے ہو، اپنی بکریوں کو تم وہیں چرایا کرو جنگل میں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں حلیمہ کے گھر میں دودھ کی کمی نہیں ہوتی ہے، حلیمہ کی بکریاں جنگل میں کیا کھاتی ہیں کہ حلیمہ کے گھر میں دودھ کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ خیر و برکت محمد ابن عبداللہ کے آنے کے بعد حضرت حلیمہ کے گھر میں چلی آ رہی تھی۔ 2 سال پورے کر لیے، جب محمد ابن عبداللہ تھوڑے بڑے ہوئے 2 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لینے کے لیے آتی ہیں، لیکن جو خیر و برکت حضرت حلیمہ نے اپنے گھر میں دیکھی تھی اس وجہ سے ان کا دل نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو وہ واپس اپنی والدہ کے پاس بھیج دیں۔ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا اس بچے کو یہیں پر رہنے دیجئے، ہم ان کی پرورش کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی اچھی طریقے سے یہ ہمارے بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ چنانچہ آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں، اور ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ ڈر گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، کچھ سیرت کی کتابوں کے اندر 5 سال لکھا ہوا ہے، لیکن صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے 4 سال کو ترجیح دی ہے کہ جب اللہ کے نبی کی عمر 4 سال کی ہوئے تو آپ حلیمہ کی بچیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت حلیمہ دیکھتی ہے کہ میری بچیاں دوڑی دوڑی گھر آئیں لیکن ان کے ساتھ محمد نہیں ہے۔ حلیمہ نے اپنے بچیوں سے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ بچیاں ڈرنے لگی تھی، کانپ گئی تھی۔ دیکھا حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے محمد ابن عبداللہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ محمد ابن عبداللہ کو پکڑتی ہیں، اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹے کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ محمد ابن عبداللہ نے کہا ماں کچھ نہیں معلوم، کوئی آیا مجھے پکڑا، میرے سینے کو چاک کیا، دل کے اندر ایک لوتھڑا تھا اس کو نکالا اور اس کو آب زمزم سے دھل دیا اور پھر سینے کے اندر رکھ دیا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، سینہ میرا بالکل صحیح سالم معمون و محفوظ ہے۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کے بعد ڈر گئی، وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس کراتی ہے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ اپنے متوفی شوہر عبداللہ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کو تشریف لے گئیں۔ راستے میں واپسی پر مقام ابوا میں بیماری ہوتی ہے، بیمار ہو جاتی ہیں اور وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہیں پر آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ گویا کہ در یتیم ہو گئے، آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا اور ابھی آپ چھوٹے ہیں، 6 سال کی عمر ہے۔
آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، گویا کہ آپ در یتیم ہو گئے۔ آپ کے والد کا بھی انتقال، والدہ کا بھی انتقال، آپ کے ماں باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اب آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کر رہے ہیں۔ عبد المطلب محمد ابن عبداللہ کی بڑے اچھے طریقے سے پرورش کر رہے ہیں، بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے صلبی بیٹوں کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیکھ بھال کرتے تھے وہ اپنے بیٹوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک فرش لگایا جاتا تھا اور محمد عبد المطلب اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ جب فرش لگایا جاتا تھا تو عبد المطلب کے بیٹے بھی آتے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس فرش پر بیٹھیں۔ جب محمد ابن عبداللہ تشریف لاتے تو اس فرش پہ بیٹھ جاتے۔ آپ چھوٹے تھے، آپ کو لوگ اٹھا دیا کرتے تھے کہ یہاں سے اٹھ جایا کریں، لیکن جب عبد المطلب آتے تو بڑے پیار سے محمد ابن عبداللہ کو پکڑتے اور اس فرش پر بٹھا دیتے، اپنے پاس بٹھاتے اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اس بچے کو یہاں سے مت اٹھاؤ، اس بچے کی شان بڑی نرالی ہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی سایہ سفت سے اڑ گیا، آپ کے دادا کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا، آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کی پرورش آپ کے چچا عبد المطلب کر ابو طالب کر رہے ہیں، اور ابو طالب نے اللہ کے نبی کی بڑی خدمت کی، یہاں تک کہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور پھر نبی ہونے تک آپ کا ساتھ دیا، ہر قدم پر ہر موڑ پر ابو طالب اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے رہے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئے تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی 12 سال کی عمر میں ملک شام تجارت کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جا رہے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، تو راستے میں ایک بحیرہ نامی راہب آپ کو ملا اور اس نے تمام قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب کو بلایا اور محمد ابن عبداللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ آپ چھوٹے تھے، ابو طالب سے اس بحیرہ راہب نے جو اپنے گرجے سے کبھی نہیں نکلتا تھا اس دن نکلا اور ابو طالب کو بلایا اور کہا اس بچے کو یہاں سے واپس لے جاؤ، کہیں ملک شام کے یہودی اس کو قتل نہ کر ڈالے۔ ابو طالب تو ڈر گئے، کانپ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اس بحیرہ راہب نے کہا اس بچے کو یہاں سے واپس لے جاؤ، کہیں ملک شام کے یہودی اس بچے کو قتل نہ کر ڈالے۔ یہ بچہ آگے چل کر کے سید المرسلین امام الانبیاء نبی ہونے والے ہیں۔ ابو طالب نے کہا آپ کو کیسے معلوم کہ یہ بچہ آگے چل کر کے نبی ہونے والا ہے؟ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، کیسے معلوم تمہیں کہ یہ آگے چل کر کے نبی ہونے والے ہیں؟ تو اس بحیرہ راہب نے فرمایا کہ جب تم اس درخت سے اور ان پہاڑیوں کے درمیان سے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ درخت جھکے جا رہے ہیں، پتھر جھکے جا رہے ہیں، ان کو تعظیماً سجدہ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، اور میں نے یہ ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں۔ یہ ساری نشانیاں، یہ ساری چیزیں ایک نبی کے لیے ہو سکتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ابو طالب نے آپ کو واپس کر دیا وہیں سے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے ہوتے چلے، جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی تو عرب کی ایک مشہور و معروف خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت، آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے اس اعلیٰ اخلاق سے بڑی متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا مال تجارت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ ملک شام آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے تجارت کی غرض سے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام بھی تھے اور انہوں نے اس دوران
تجارت کے دوران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری اور جس طرح سے انہوں نے حضرت خدیجہ کا مال بیچا، ان سارے احوال سے باخبر حضرت خدیجہ کو باخبر کرتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ نے بڑی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کیا ہے، آپ کا مال بیچا ہے، میں نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، میں نے انہیں اس طرح سے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوتی ہے اور انہیں آپ کو نکاح کا پیغام دے دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، اور یہی وہ حضرت خدیجہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں پیدا ہوئی۔ دو بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور قاسم ہی کی طرف نسبت کر کے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، اور بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 4 بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں خانہ کعبہ کو عصر نو تعمیر کیا گیا۔ بارش کا پانی آتا، کعبہ کی نیچائی بڑی گہری تھی، بارش کا پانی آتا تو سارا کا سارا پانی اسی کی طرف بہ جاتا تھا۔ عرب کے سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ کے کو عصر نو تعمیر کریں گے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے اوپر چھت بھی نہیں تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی عمر 35 سال کی ہے۔ عرب کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو بنانے میں حلال کمائی لگائیں گے، حرام کمائی نہیں لگائیں گے۔ چنانچہ جب اس کو بنایا گیا، تعمیر کر دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب اس کو تعمیر کر دیا گیا تو جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو تمام قبیلوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر ہر قبیلہ والا رکھنا چاہتا تھا، اور ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ مقام و مرتبہ، یہ شرف اسی کو حاصل ہو قریب، تاکہ لوگ آپس میں تلواریں نکال لیں اور ایک دوسرے کا گردن مارنے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ تمام لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو خانہ کعبہ کے اندر، جو حرم کے اندر داخل ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ صبح ہوئی تو تمام لوگوں کی نظریں جس شخص پر پڑیں وہ محمد ابن عبداللہ تھے۔ لوگوں نے کہا کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائے اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا، اور تمام قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ کر کے اس چادر کو اٹھائیں۔ تمام لوگوں نے اس کو اٹھایا، اور جب اس کو اس کی جگہ پر پہنچا دیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھا کر کے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح سے یہ ایک بہت بڑا خون خرابے کا معاملہ حل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن کا کھانا لے کر کے غار ہیرا میں چلے جاتے تھے، وہیں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور 6 مہینے پہلے آپ کو سچے سچے خواب بھی نظر آنے لگے۔ آپ کئی کئی دن کا کھانا لے کر کے غار ہیرا میں جاتے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔
فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، فرمایا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آج کی دور میں اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو اس کے اندر یہ ایک عیب مانا جاتا ہے، ایک خرابی مانی جاتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز بطور خوبی کے تھی۔ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی تھی، اس لیے کہ اگر جب قرآن آپ پر نازل ہوا تو لوگ اس بات پر اعتراض کرتے کہ محمد تو پڑھے لکھے ہیں، محمد تو پڑھے لکھے ہیں اور لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، تو قرآن ہو سکتا ہے انہوں نے لکھ لیا ہو، قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہو۔ آپ نے فرمایا مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور فرمایا پڑھو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کی یہ سورہ علق ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں، آپ کا جسم کانپ رہا ہے اور آپ اپنے گھر حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں زملونے مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی نفس کا خوف لگ رہا ہے، مجھے تو اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے، کہیں میں مارا نہ جاؤں، کہیں میں ہلاک و برباد نہ کر دیا جاؤں۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی آپ کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کلا، ہرگز نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقرئ الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ارے آپ کو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر تو اتنی ساری خوبیاں ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو کماتے ہیں اور نہ کمانے والوں کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ساری خوبیاں ہیں، پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ضائع و برباد کرے گا؟ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دے رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھاتی ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اندر تو اتنی ساری خوبیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پہ سرفراز ہوئے، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا اور آپ پر دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی۔ تو میرا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے۔ سیرت النبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، آپ تو قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ کسی کی سیرت اور کسی کی صورت، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی، خصوصیت تھی، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہوئے، ورنہ دیکھ لیجئے کسی کی صورت صحیح ہے تو سیرت صحیح نہیں ہے، کسی کی سیرت صحیح ہے تو صورت صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت بھی باکمال ہے، آپ کی صورت بھی باکمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا، داعی بنا کر بھیجا، روشن چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا تھا، کتنے خوبصورت تھے۔ ہاں، حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بڑے اشعار کہے ہیں، حسان بن ثابت فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہے، اور آپ کی گویا ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، اور آپ تو ایسے بنائے گئے، آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ایسے بناتا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بناتا چلا گیا۔ آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت دنیا کے اندر کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ آپ کی خوبصورتی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو پڑھو سیرت کی کتابیں، الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی کی خوبصورتی کے بارے میں، ام معبد کے جو ام معبد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی خوبصورتی کے بارے میں بیان کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوپڑی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس جب جھوپڑی کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت سے کہا، ماں اگر گھر میں کچھ کھانے کو تو دے دو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی نگاہیں ایک کمزور بکری پہ پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بکری اگر اس کی اجازت دے تو ہم اس کا دودھ دولے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، بیٹے اس بکری کو ساری ریوڑوں نے اسی لیے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ بڑی کمزور ہے، اور ساری بکریاں جنگلوں کو جا چکی ہیں چرنے کے لیے، یہ کمزور ہے اسی لیے اس کو گھر پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دولو۔ ایک برتن لاؤ، ایک برتن لایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے بسم اللہ کیا، اللہ کا نام لے کر کے اس بکری پر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ دونا شروع کیا۔ اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ صاحب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا دودھ برتن سے بھر گیا، وہ پورا کا پورا برتن دودھ سے بھر گیا، اور اللہ کے نبی نے اس دودھ کو پیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس دودھ کو پیا، اور اس برتن میں دودھ بھی بچا رہا۔ پھر اللہ کے نبی چلے گئے۔ جب وہ ام معبد کے شوہر ابو معبد آتے ہیں، جب اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک عجیب طرح کی خوشبو محسوس کی۔ انہوں نے ام معبد سے کہا، کون تھا جو ہمارے گھر آیا؟ لگتا ہے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر میں آیا تھا، آج تک تو ہم نے ایسی خوشبو محسوس نہیں کی، آج تو ہمارا گھر، ہمارا یہ جھوپڑی چمک رہا ہے، جگمگا رہا ہے۔ کون ہے جو ہمارے گھر میں تشریف لایا تھا؟ کون تھا وہ؟ ام معبد نے کہا، وہ کون تھا ہمیں تو نہیں معلوم، ارے ہم نے تو اس کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے، بڑا با کمال تھا، بڑا خوبصورت تھا، سرمگی نگاہیں والا، روب و دبدبے والا، بڑا
بڑا خوبصورت نوجوان، ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت کبھی نہیں دیکھا، ارے ہم نے تو اس کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، ہم کیسے اس کا حلیہ بیان کر سکے؟ وہ مسافر کون تھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن بڑا خوبصورت تھا، بڑا حسین و جمیل تھا۔ ام معبد آپ کے سارے اوصاف بیان کرتی ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللہ فاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء لنا شمس وللہ فاق شمس، لوگوں ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے، اور ہمارا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے۔ آسمانوں کا سورج تو عشاء کے بعد فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الشَّمْسَ تُطْلِعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جب اللہ کے نبی حجرے کے اندر تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہے کہ پورا کا پورا حجرہ روشن ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورتی تھے، آپ سراجا منیرا، چمکتے ہوئے روشن چراغ کی طرح تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی، آپ کی صورت تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ کی سیرت کی گواہی اپنوں نے بھی دیا ہے، غیروں نے بھی دیا ہے۔ مہاتما گاندھی، جن کا 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی منایا جاتا ہے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اعلیٰ تھے اور وہ بڑے با اخلاق والے تھے۔ اور ایک عیسائی مصنف نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا 100 عظیم شخصیات، جس کا نام مائیکل ہارٹ تھا۔ انہوں نے کئی سالوں تک بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، اور پھر جب ان کی سیرت کو، ان کی سوانح کو اور ان کی زندگی کے بارے میں جب اس نے لکھنا شروع کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ کس کو رکھا جائے۔ سارے لوگوں کو کھنگالنے کے بعد اس نے اپنے اس کئی سال کے تجربے میں، مطالعے میں، انہوں نے جو سب سے نمبر 1 پر رکھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ گویا کہ وہ عیسائی ہے، چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر رکھتا، لیکن کسی نبی، کسی اور شخص کی پوری زندگی کے واقعات محفوظ و مذکور نہیں ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کے واقعات محفوظ ہیں۔ گویا 1450 برس کا زمانہ گزر جانے کے بعد اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے تو جان سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کیسے کرتے تھے، سرما کیسے لگاتے تھے، عطر کیسے لگاتے تھے، جوتا کیسے پہنتے تھے، آپ اونچی زمین سے نیچے اترتے تو کیا پڑھتے، آپ سوتے تو کیا پڑھتے، اٹھتے تو کیا پڑھتے، کھاتے تو کیا پڑھتے، بیت الخلا میں جاتے تو کیا پڑھتے۔ گر زندگی کا کوئی بھی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گم نہیں ہے جو تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور آپ کی سیرت دونوں با کمال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے گواہیاں دی ہیں۔ حضرت انس جنہوں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی، ماں نے یہ نذر مانی، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اگر بیٹا دے دے تو اسے تیرے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گے۔ اللہ نے بیٹا دیا اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پورے 10 سال خدمت کیے،
حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان سالوں میں ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی ہاتھ سے برتن چھوٹ جاتا، وضو کا لوٹا چھوٹ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا بھلا نہیں کہتے، غصہ نہیں ہوتے، آپ کی پیشانی پر بل نہیں آتے. بڑے پیار سے، بڑے شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیا کرتے تھے. عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، جب یہ مدینہ منورہ میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے سب سے پہلی چیز سنے، اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. لوگوں سلام کو آپس میں عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ کی عبادت کیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے فرماتے ہیں لیس بوجہ الکذاب، یہ کسی جھوٹے کا سہرا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے بارے میں، آپ کی بیویاں آپ کی سچائی کے بارے میں، آپ کی امانت داری کے بارے میں گواہیاں دیتی ہیں، بلکہ وہ عرب کے لوگ جو آپ کے جانی دشمن بن گئے تھے انہوں نے بھی آپ کے بارے میں کہا کہ جب اللہ کے نبی کوہ صفا پہ تشریف لے گئے اور تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں بتلاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی پایا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا. اور جب بادشاہ روم کے دربار میں اب ابو سفیان نے وہاں پر جب بادشاہ نے تمام اللہ کے نبی کے خط ان کے پاس پہنچا بادشاہ کے پاس، تو اس وقت جو مکے کے لوگ اس ملک میں موجود تھے بادشاہ روم نے تمام لوگوں کو بلایا، اس میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے جو باتیں پیش کی بادشاہ نے ان سے کہا بتلاؤ جس کا یہ خط ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان چاہتے تو اس وقت جھوٹ بول دیتے اور وہ جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا ابو سفیان نے کہا کہ اس سے پہلے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. بادشاہ نے کہا کہ وہ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ، واترکوا، اور اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو، اور والصلح والعفاف والصدق، اور وہ ہمیں سچ بولنے، الصلاۃ والصلاح، نماز سچ بولنے اور نماز پڑھنے، سچ بولنے، صلہ رحمی کرنے اور پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی وہاں پر بادشاہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنے کی ان کی ہمت ہوئی، انہوں نے سچ سچ اللہ کے نبی کے بارے میں بتلایا. تو آپ کی سیرت کے بارے میں اپنوں نے غیروں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی کا سیرت بڑا اخلاق بڑا عمدہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے مالک تھے. میرے بھائیوں، سیرت کے تعلق سے ابھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے باتیں شروع ہوئی تھی، وقت ختم ہو چکا ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی باتوں کو اور آگے بڑھاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم